الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے زبان کی شکل میں. یہ زبان چیز کا کڑوا ہونا، میٹھا ہونا، اچھا ہونا، نمکین ہونا، یہ سب بتاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اس زبان کے بارے میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس زبان سے درست بات کیا کرو، زبان کو صحیح استعمال کرو. زبان صحیح استعمال اس وقت ہوگا جب انسان کا دل صحیح ہوگا. زبان اور دل میں آپس میں جوڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. واذا فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی صحیح رکھے اور اپنی زبان کو بھی صحیح رکھے، اس کو صحیح استعمال کرے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا من نجا یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں اللہ کے رسول؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ میں ایک اچھی بات تمہیں بتلاؤں. فرمایا نام یا رسول اللہ. فرمایا دیکھو یہ جو زبان ہے اس کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب کر دے گا. حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ
اس زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ, تیری ماں مرے, تیری ماں تجھ پر روئے معاذ. کیا بات کر رہا ہے؟ فرمایا اس زبان ہی کی وجہ سے انسان پھنستا ہے. یہ دو بول بولتا ہے, 60 سالہ بوڑھا وہ جنت جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے. یہی زبان ہے کہ انسان 60 سال تک اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک ایسے جملے بولتا ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے. اس نے فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صادقین میں شامل فرما لیتے ہیں. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں وہ کاذبین کی فہرست میں چلا جاتا ہے, جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور جھوٹے پر اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. آج یہ زبان کسی پر بھی برس جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی مسلمان کی, وہ یہ بتلائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو. زبان کو پہلے لائے, ہاتھ کو بعد میں لائے, اس لیے کہ ہاتھ سے انسان اپنے سے کمزور ہی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے, اور ہاتھ سے انسان حاضر کو ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے سے بڑے پرائم منسٹر کی بھی برائی کر سکتا ہے. یہ زبان ایسی چیز ہے 7 سمندر پار بیٹھے انسان کی بھی غیبت کر سکتا ہے. اس لیے کہ زبان کو کنٹرول میں کرو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے املک علیک لسانک, اس زبان کو قابو میں رکھ, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع بن جائے, وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلایا. فرمایا زبان کنٹرول میں کیسے رہے گا؟ کہ گھر بیٹھا کر. بہت زیادہ دوستوں کی محفلوں میں, مجلسوں میں رات کے 1-2 بجے تک مجلس میں مت بیٹھا کر. جب تو بیٹھے گا تو چگلی کے دروازے کھلیں گے, غیبت کے دروازے کھلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مَن يَضْمَن لِّي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَن لَّهُ الْجَنَّةَ. جو انسان مجھے 2 بات کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان مجھے پہلی گارنٹی پیش کرے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا, اور دوسرے نمبر پر وہ مجھے جو ہے وہ گارنٹی پیش کرے میرے سامنے کہ اپنے 2 پیر کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. کہ جو انسان اس 2 چیز کی حفاظت کرے گا میں گارنٹی لیتا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. اس لیے بھائی اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں, زبان کو انسان صحیح استعمال کرے. لقمان حکیم یہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں تھے, کوئی بہت جو ہے حسین نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان کو دماغ بہت تیز دیا تھا, ہوشیار تھے. بادشاہ لوگ ان کی قدر کرتے تھے, اپنی مجلسوں میں بلاتے. ایک موقع سے ان سے یوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں ہم نبوت دے تو آپ کو منظور ہے؟ تو کہا نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ نبی بن جاتے آپ کی شان بڑھ جاتی. کہا سنو میں نے اس لیے اس عہدے کو نہیں پسند کیا کہ جو انسان عہدے کو پسند کرتا ہے اور طلب کر کے لیتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. جو خود سامنے سے آ جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. انہوں نے بڑے اچھے جو ہیں وہ کلمات لوگوں کو سکھلائے ہیں حضرت لقمان حکیم نے. مجھے اور آپ کو ان کی زندگی بھی پڑھنی چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ زبان کو انسان جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھے, زبان کی وہ حفاظت کرے. یہ زبان ایسی چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ صبح کے اندر 360 اعضاء انسان کے جو جوڑ ہیں وہ سب
ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا پیر اور ان کا سردار جو ہے یہ زبان بنتا ہے اور سب ہاتھ جوڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ پورے دن صحیح رہنا ورنہ تم دن میں غلطیاں کرو گے مار ہمیں پڑے گی. اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. اس لیے بھائی اس زبان کو صحیح استعمال کرے, زبان سے جھوٹ نہ بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان صرف مزاحاً اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے اپنے دوستوں کی محفل میں وہ صرف دل لگی کے لیے بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی. جھوٹ کسی صورت میں نہیں چلے. اس زبان کو صحیح رکھنا ہے. اسی لیے انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ماں کے پیٹ میں گندا خون اس کا خوراک بنتا ہے, ماہواری رک جاتا ہے اور اس کے ناف سے اس کو کھانا ملتا ہے. پیدائش کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے. اللہ اس کو فرماتے ہیں کہ دیکھ بغیر اس کے تجھے کھانا مل رہا تھا, ایک راستہ تیرا کٹا ہے, تو رو رہا ہے نا, اب اللہ تجھے میں 2 راستے دوں گا. اللہ اس کو 2 دیتا ہے. اگر انسان وہ بے شعوری میں رویا تو ایک بند ہوا دوسرا کھل گیا, 2. خدائے پاک کی قسم اگر انسان اللہ کے حضور آنسو بہائے گا تو اللہ 20 روزی کے راستے دے گا اسے. فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناف سے کھانا دیا, اس کو زبان سے نہیں دیا کیونکہ یہ خون گندا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کے زبان کی حفاظت کی اور گندا خون اس کے پیٹ کے اندر اس کے منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا. یہ تعلیم دی جا رہی ہے, اے لوگوں سنو, اس زبان پہ حرام لقمہ مت اتار لینا, اس زبان کے اوپر غداری کے بول بول کے پیسے نہ اکٹھے کر لینا, اس زبان کے ذریعے سے کسی کو ٹھگ کے جو ہے دولت نہ جمع کر لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تیری زبان کو پاک رکھا, دنیا میں بھی تو اس زبان کو پاک رکھنا. اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے, اس زبان کی حفاظت کرنی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی اس زبان کے بارے میں پوچھے گا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کے متعلق تمہیں معلومات نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ہماری عادت ہے 2 آدمی بات کرنا تیسرا ٹپک پڑتا, ارے تجھے معلوم ہی نہیں کچھ لیکن ہاں میں ہاں ملاتا ہے. قرآن کہتا ہے جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. کیوں مت پڑ؟ ان السمع والبصر والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان, آنکھ اور زبان کا اور دل کے بارے میں کل ذالک کان, فرمایا وکان عند اللہ مسئولا. کان, آنکھ اور دل, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے سوال پوچھے گا. وکان عند اللہ مسئولا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تیرا سوال ہوگا, اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے کان سے کیا سنا اور کیا جو ہے تو نے زبان سے بولا اور دل میں کون سے خیالات لے کر آیا. اس لیے پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ زبان سے ہمیشہ سچ بولنا. جان جاوے تو جاوے لیکن انسان جھوٹ نہ بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان اور جھوٹ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ایمان والا بھی اور جھوٹا بھی ہے. یہ تو منافقوں کا کام ہے. فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف, جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ خلافی نہ کرو. مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے مومن کی شان ہے اللہ کے رسول کی زبانی کی, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ پورا کرنے کے اوپر واقعہ متعدد جگہ میں بخاری نے نقل کیا ہے کہ 2 دوست تھے.
ایک نے ایک سے قرضہ لیا تھا. اب یہ جو ہے اس طرف رہتا تھا اور وہ اس طرف رہتا تھا، دونوں کے بیچ میں سمندر حائل. جب پیسے دینے کا وقت آیا تو سمندر میں طوفان ہے، بارش تیز ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ مجھے پیسہ پہنچانا ہے. تو پہنچائے کیسے دے گا؟ کہا اس نے 2 4 5 دن دیکھا، انتظار کیا، لیکن موسم صحیح نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے ایک لکڑی لیا، لکڑی کے اندر چیر کے اس کے اندر پیسے ڈال دیے 1000 درہم اور ایک خط ڈال دیا اور اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا کہ میرے دوست تک اللہ پہنچا دے، میرا وعدہ تھا دینے کا لیکن میں جا نہیں سکتا ہوں. لکڑی ڈال دیا. یہ کوئی قصے اور کہانی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے. فرمایا کہ وہ شخص روز آتا تھا کہ میرا دوست پیسہ دینے آئے گا. وہ بھی تو تھک ہار کے سوچا اب جانے دو، موسم صحیح نہیں ہے. تو اچانک اس کو سمندر کے کنارے ایک لکڑا دکھ گیا. تو اس نے بولا کچھ نہیں تو چلو یہ لکڑی لے جاتا ہوں، جلاون کے کام آئے گا، اسے چیر کے جلاؤں گا. گھر لے کے گیا، لکڑی کو جب پھاڑا تو اندر سے خط اور اس کے 1000 درہم نکلے. انسان کی نیت صحیح ہوتی تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے. اب جب موسم اور ماحول صحیح رہا ہو گیا تو اس کا وہ دوست دوسرا 1000 درہم لے کے دینے آیا. اس کو ایسا کہ نہ ملا ہو تو ڈال دیا اللہ کے حوالے. آیا اپنے دوست کے سامنے اس نے 1000 درہم پیش کیے. کہا پیسے تو تمہارے آ گئے تھے، تم نے اس طرح ڈالا تھا، تمہارا خط ہمیں ملا. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر میرے اور آپ کی نیت درست ہے، ہم ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ آئے گی، ضرور آئے گی. اس لیے بھائی اپنی زبان کی خوب حفاظت کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ، دعا کر دیجیے. تو کہا میں اللہ معاف کر دے گا. کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا اللہ معاف کر دے گا. کیا ہو گیا تم سے؟ تو کہا مجھ سے تو زنا ہو گیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے کسی کی غیبت کی ہوگی اس لیے بڑا گناہ کہہ رہے ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت اور چغلی یہ زنا سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ زناکار زنا کرتا ہے وہ معافی مانگے گا اور سمجھے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ زبان چلتی رہتی ہے، کچھ بھی بولتی ہے، اس پہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی کسی کی چغلی اور غیبت کی ہے. اور وہ زنا حقوق اللہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ معاف کر دے گا. اور غیبت اگر اس نے کی ہے تو جب تک جس کی ہے وہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا. انسان بڑوں کی کرے تو جا کے بول دے گا کہ حضرت آپ کی ذرا مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، معاف کرنا. لیکن بڑا چھوٹے کی چغلی کیا ہے تو وہ معافی مانگنے نہیں جاتا. ناک کا مسئلہ ہے، 1 انچ کی ناک وہ 2 انچ کی کر کے گھومتا ہے، یہ ناک نیچی کرنا نہیں جاتا. یاد رکھیے کل قیامت میں اگر کسی کی غیبت کی ہے تو ساری نیکی دینی پڑے گی، اس وقت پھنسیں گے. اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھے بول بولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد گھر تشریف لائے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ تسبیح گن رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ظہر کے وقت جب واپس لوٹ کر آئے تو دیکھا جویریہ اسی طرح تسبیح پڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ آپ اسی طرح بیٹھی ہو؟ کہا ہاں. کیا کر رہی ہے؟ کہا تسبیح پڑھ رہی ہوں، ذکر میں لگی ہوں. فرمایا کہ میں تم کو 4 بول سکھا دوں، اگر تم اس کو پڑھ لیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے شام تک تسبیح کا ثواب دیتا. سمجھاؤں؟
کہا یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جملے سکھلائے، 4 جملے آپ لوگ بھی سیکھیے اور اس کو پڑھیے اور عمل کیجئے۔ ایک بار صبح پڑھیں گے شام تک آپ کو تسبیح کا ثواب ہے، شام کو پڑھیں گے صبح تک تسبیح کا ثواب ہے۔ فرمایا وہ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اتنے جملے بول رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ جملے جب بندہ پڑھتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے اللہ تیرے بندے نے تیری حمد کی ہے، کیا نیکی لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے تم اس کی نیکی نہیں لکھ سکتے، رہنے دو، جب یہ آئیں گے میرے پاس تو اس کلمے کے پڑھنے والے کو میں خود نیکی عطا کروں گا۔ ہم دنیا میں اپنا وقت ادھر ادھر جو ہے وہ باتوں میں خرچ کر رہے ہیں، اور وقت میرے اور آپ کے پاس سے جو ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائی لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کم کیجئے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ دنیا بھی خوشحال بنائے گا اور آخرت بھی خوشحال رکھے گا۔ ہاں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کثرت سے لوگ آتے تھے تو لوگوں کی عادت تھی وہ ہدیہ اور تحفہ لے کر آتے۔ ایک مرید نے سوچا میں بھی لے کر جاؤں، میں بھی پیش کروں گا ہدیہ۔ اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے جو ایک تھیلی کے اندر کنکر پتھر اور بھر دیے اور لے جا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضرت کی عادت تھی کہ وہ سب مریدوں کو کہتے تھے، مرید اٹھا کے لے جاتا تھا گھر میں۔ اب جیسے ہی خادم اور مرید سے کہا کہ بھائی یہ سارے تحفے لے کر جاؤ لیکن ان کا تحفہ رہنے دو، اب وہ سوچا میرے تو راز فاش ہو جائیں گے، میں تو پتھر لے کے آیا ہوں۔ مومن کی فراست سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ کہ یہیں رہنے دو، کشف ہو گیا، اب وہ پریشان ہیں، لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل نہیں کرتے۔ کیوں رہنے دو کہا؟ فرماتے اس لیے کہا کہ اگر لے کر یہ جاتا تو خادم جب اس کو کھولتا تو پتھر دے کے وہ گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا کہ کون ہے ہمارے حضرت کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا۔ فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا خادم بھی کسی کے لیے غلط زبان استعمال کرے، اپنے خادم کی زبان کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے ہدیے کو اپنے پاس رکھا۔ ہم ہیں کہ فوراً کسی کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کس کے لیے جو ہے میرے اور آپ کی زبان سے صلوات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ چیز چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسمہ صغیر جرمہ کبیر، اس کا جسامت اور اس کا جسم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ ایک ایسے بول دیتا ہے اپنی زبان سے، لوگوں کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، جس طریقے سے کانچ ایک مرتبہ زمین پہ گر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جڑتا نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کسی کا دل تم نے توڑا ہے تو وہ دل جڑتا نہیں، وہ کھٹکا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا،
مومن ہوشیار ہوتا ہے، ایک جگہ سے دھکے کھاتا ہے، دوسری بار وہاں نہیں جاتا۔ اگر وہ بار بار جا رہا ہے تو باولا ہے، وہ کم عقل آدمی ہے کہ وہ بار بار دھکے کھا رہا ہے۔ مسلمان ایک ہی مرتبہ ڈسا جاتا ہے، 2 مرتبہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے۔ آخری جملہ، ایک اللہ والا اپنے مرید کی دربار پر پہنچے ملنے کے لیے، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز نہیں آئی، تو بیوی نے آ کر جو ہے یوں کہا کہ حضرت گھر میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم۔ یہ اللہ والا جب پلٹ کے واپس آیا تو 30 سال تک اللہ کے حضور صرف اس غم میں روتا رہا کہ میں نے تو فضول بات کر دی، مجھے کیا ضرورت تھی میں ان کو پوچھوں کہ کہاں گئے۔ یہ اتنا لفظ مجھ سے زائد بولا گیا ہے، اس زیادہ بولنے کے اوپر 30 سال تک اللہ کے حضور روتے رہے، اور میں اور آپ نہ جانے کیسے کیسے کلمات بولتے رہتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے حضور ہم اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور اللہ سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، اللہ حساب لے گا، اور جو اللہ پوچھے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا کہ تو اکڑنا بند کر دے، گھمنڈ بند کر دے، اونچی آواز سے تو بولنا بند کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ سَيِّهِ مَكْرُوهًا، آپ کے رب کے نزدیک جو ہے عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک بری باتیں ناپسند ہے۔ زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات بولا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اچھی اور سچی بات بولنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ اپنی پہچان کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ مومن کے اوصاف بیان کیے، ان المسلمین والمسلمات میں والصادقین والصادقات کہا، اور نبی کے لیے صادق الامین کہا۔ اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، اس کے ماننے والا بھی سچائی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی سچائی پر جمائے رکھے۔ اللہ جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے، لعن طعن سے، غیبت اور چغلی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ این دو آزمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہے آئندہ جمعہ کو